6 کلمے 6 کلمے ہر مسلمان کو آنے چاہیے، بچوں کو آنے چاہیے، آپ کے گھر میں سب کو بچوں کو آپ یہ سکھائیں، کلمے ان کا مطلب بھی سکھائیں، تو کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو آسان زبان میں سمجھائیں اور اس انداز میں کہ آپ ساتھ پڑھ کر سمجھ بھی سکیں اور یاد بھی کر سکیں۔ 6 کلمہ یعنی 6 کلمے۔ اول کلمہ طیب یعنی پہلا کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ سب چیز کی نفی کر دیتے ہیں، لا نہیں، سب چیز کو کراس کہہ کے پھر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا کلمہ، اس کا مفہوم اور ترجمہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ پہلا کلمہ جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کا مطلب آپ اب کسی قسم کا شرک نہیں کر رہے، آپ خالص اللہ ہی کو اللہ مان رہے ہیں، بشرط یہ کہ کوئی اور شرک آپ بعد میں نہ کریں۔ یہ زبان سے اقرار آپ نے کر لیا ہے، اب آپ دل میں بھی اسی یقین کو پختہ رکھیں، کبھی کسی کو شریک نہ کریں اپنے رب کے ساتھ۔ دوم کلمہ شہادت یعنی دوسرا کلمہ شہادت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سوم کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ تمجید۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول۔ پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان عظمت والا ہے۔ اب چہارم کلمہ نمبر 4، اسلام کا جو کلمہ ہے چوتھا، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ چہارم کلمہ توحید۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا 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 ابدا۔ دونوں طرف سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جو مرے گا نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آپ کے سامنے پنجم کلمہ اسلام کا جو 5واں کلمہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا بھول کر، در پردہ یا کھلم کھلا، اور میں توبہ کرتا ہوں اللہ کے حضور اس گناہ سے جو مجھے معلوم ہے۔ اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ ذنب الذی، اس گناہ سے، لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب
وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اور اس گناہ سے جو مجھے معلوم نہیں، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے جو عالی شان عظمت والا ہے۔ چھٹا کلمہ رد کفر کو رد کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرك لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی كلها۔ اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں، اور مجھے اس کا علم ہو، اور میں معافی مانگتا ہوں تجھ سے اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے تو اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا، کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور تہمت لگانے سے اور باقی ہر قسم کی نافرمانیوں سے، اور میں ایمان لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، یہ مسنون دعائیں کا اہتمام کریں۔ مسجد میں آتے جاتے یہ دعائیں پڑھا کریں، آپ کی عبادت میں لذت کیسے محسوس ہوگی آپ دیکھیں گے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب آپ مسجد میں جا رہے ہوں اور یہ دعا پڑھ کے جائیں گے تو کیسے آپ کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ مسجد سے باہر جانے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ جب نکلو گے اللہ کا فضل تلاش کرو گے، روزی میں برکت، ہر کام آپ کا سدھر جائے گا انشاءاللہ۔